اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین واولادہ الطیبین الطاہرین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد محمد وعجل وعجل فرجهم۔ ناظرین محترم، سامعین گرامی قدر، آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں شب ضربت امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین وصی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ضربت ہے، اور آپ ناظرین اور سامعین کے لیے کہ امام علی علیہ السلام جو عین عدالت، یعنی جن کی شہادت جو ہے وہ عین عدالت کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی شدت عدل کی وجہ سے مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے، اور یہ مظلوم اول ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، جن کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کیے گئے، کہ جن کے مظالم اور جن دشمنوں کے مظالم اتنے زیادہ ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات نے ہی ان ظلم کو، ان مصیبتوں کو جو ہے وہ جھیلا ہے۔ اور امیر المومنین مصائب کے وہ پہاڑ تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امیر المومنین کی ذات کے اوپر گرائے گئے، کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ صبر و استقامت کے ساتھ سارے مصائب کو برداشت کرتے رہے، لیکن 40 ہجری کو مسجد کوفہ کے اندر جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے سر اقدس پہ ابن ملجم ملعون نے جو ہے وہ ضربت ماری، اور آج وہ علل و اسباب اور فضائل امیر المومنین علیہ السلام کو آپ مومنین اور ناظرین اور سامعین کے سامنے ہم جو ہے وہ پیش کریں گے۔ آج کے ہمارے جو مہمان گرامی قدر ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر علی محمد رضوانی صاحب، کہ ہم ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ قبلہ آج آپ شب ضربت ہے امیر المومنین علیہ السلام، اور آج کی شب جو ہے بہت بڑی غمگین شب ہے، کہ امیر المومنین علیہ السلام کا پورا خانوادہ، اہل بیت علیہ السلام کا پورا خانوادہ جو ہے وہ غمگین ہے۔ تو آج آپ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی شہادت کے اسباب جو ہیں وہ ان کو آسان طریقے سے بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین اور اسی طرح ولی خدا حجت خدا امام زمان کو تسلیت عرض پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دن اور اس رات تمام عالم آسمان، عالم زمین، عالم جہان غمگین ہے، کیونکہ اس دن وہ شخصیات اس دنیا سے جا رہی ہے جس کا وجود، جس کا بدن مطہر اس جہان کے لیے باعث برکت تھا اور باعث رحمت تھا ان کا وجود، کیونکہ وہ ہادی تھے۔ ہادی کا وجود امت کے لیے باعث رحمت ہوا کرتا ہے، باعث برکت ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا آج پورا عالم غمگین ہے، فرشتے غمگین ہیں، زمین و آسمان کی مخلوق غمگین ہے، ما بین السماء والارض سب جو ہے غمگین ہیں۔ کوئی معمولی ہستی اس عالم دنیا سے نہیں جا رہی، بلکہ وہ ہادی رہبر جو ہمدرد لیڈر تھا قوم کا، خدا نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اب وہ ہادی سے امت محروم ہو رہی ہے۔ بس یہ کوئی چھوٹا معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایسا واقعہ ہے تو قیامت تک ہی یہ عالم غمگین رہے پھر بھی کم ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے مومنین اور مومنات کو تسلیت پیش کرتے ہیں، اسی طرح حجت زمان امام عصر ولینا ان کو ہم تسلیت پیش کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے آج دوبارہ ہمیں یہ فرصت عطا کی ہم مومنین کے سامنے چند لمحات حاضر ہوں اور چند کلمات پیش کر سکیں۔
لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں اگر کسی شخصیت کو دیکھنا ہو، کسی مثلاً ایسی ہستی کو پہچاننا ہو، تو پھر ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ماشاءاللہ، ہمیشہ کہتے ہیں، یہ مقولہ بھی ہے، کہتے ہیں اگر کسی کی کلام کو سمجھنا ہو تو بہتر یہی ہے کہ متکلم سے ہی پوچھیں، ماشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہترین آپ کو وضاحت دے سکتے ہیں، سمجھا سکتا ہے، بجائے اس کے آپ کسی اور دروازے پہ جائیں تو شاید جو مراد متکلم کی تھی یہ دوسرا دروازہ آپ کو وہ مراد نہ بتا سکے۔ لہٰذا بہتر ہے اگر متکلم ہو تو ان سے ہی جا کے پوچھیں کہ آپ کی اس سے مراد کیا تھی، وہ آسان طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی شخصیت کو بھی دیکھنا ہو، پہچاننا ہو، اس شخصیت کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے، تو ہمیں اس دروازے پہ جانا چاہیے جس دروازے پہ ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے، جہاں قرآن نازل ہوا ہے، اور جس رب العالمین نے ان ہادی کو رہبر بنا کے بھیجا، لیڈر بنا کے بھیجا، ہادی امت کے لیے بنا کے بھیجا، اگر ہم اس کی کلام کی طرف جائیں تو اس طرف جا کے پوچھیں، اے کلام خدا آپ ہمیں بتائیں اس ہادی لیڈر کی عظمت کیا ہے، ماشاءاللہ، اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن کی مختلف آیات جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں، مختلف آیات ہیں۔ میں پہلا جو ہے مقدمہ اور چند آیات پیش کروں گا کہ امیر المومنین کی شخصیت قرآن کے نزدیک کیا ہے، اصلاً قرآن کی نگاہ میں حضرت علی کا مقام منزلت کیا ہے۔ بہت سی آیات ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ کل قرآن قصیدہ اہل بیت ہے، لیکن بعض آیات جو ہیں واقعاً اتم و اکمل مصداق کو بیان کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ یہ ہے کہ خداوند متعال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحب ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے کیا ہے پشت کی، مرتد ہو گیا، دین سے روگردان ہو گیا، یہ نہ سمجھو کہ میرے دین کو نقصان پہنچ گیا ہے، نہ دین میرے کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کی جگہ ایک ایسی قوم آئے گی، ایسی قوم آئے گی، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ، خدا آپ کی جگہ ایسی قوم، ایسے افراد کو بھیجے گا جو وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک مقام یہ بتائے جا رہے وہ قوم کیا ہے۔ جب اس آیت کے ذیل میں آپ نگاہ کریں تفاسیر میں، اتم اور اکمل مصداق حضرت امیر المومنین کو بنا گیا ہے، ماشاءاللہ، کہ اس آیت کا مصداق اکمل و اتم امیر المومنین ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں جب روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو خود پیغمبر کی زبانی یہ جملہ ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر جنگ خیبر کے دوران جب سب انتظار میں رہے تو پیغمبر نے ایک جملہ ہی کہا کہ آج وہی اس کو فتح کرے گا، یحبونہم و یحبونہم یحبونہ، یا جس طرح یحبہم یحبونہ، یعنی آج اس نے فتح کرنا ہے جو خدا سے زیادہ محبت کرتا ہے، خدا اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہمیں اتم اکمل مصداق ملتے ہیں اس طرح کے۔ اسی طرح ایک اور آیے میں خداوند متعال فرما رہے جس میں والعادیات ضبحا، سبحان اللہ، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اب اس آیت کا جو اکثر مفسرین نے جو بیان کیا ہے، اس آیت کا اکمل و اتم مصداق امیر المومنین کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں جس آیت کو آپ دیکھیں جس میں قصیدہ اور شان مقام ہو تو اس میں امیر المومنین کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں امیر المومنین جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اور آیات ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کے ذیل میں اکثر مفسرین نے یہی لکھا کہ اول من آمن برسول اللہ من الرجال علی ومن النساء خدیجۃ الکبریٰ، ماشاءاللہ، یعنی سب سے پہلے اسلام میں جو ہستیاں
اسلام کو قبول کیا اور پیغمبر پہ ایمان لے، 2 ہستیاں ہیں، مردوں میں سے ایک ہستی جس کا نام امیر المومنین ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ آیت بھی امیر المومنین کی فضیلت اور مقام کو بیان کر رہی ہیں۔ اصلا امیر المومنین کی ذات کیا ہے، مقام منزلت کیا ہے، اور بھی آیات فراوان ہیں، جس طرح کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اب وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی جان کا معاملہ کر دیا خدا کی مرضات حاصل کرنے کے لیے، اور اس آیت کے ذیل میں جب جائیں تو آپ کو کیا امیر المومنین کا مصداق نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ، فقط ایک ہی ہستی ہے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، پیغمبر کو حفظ کیا تاکہ اس کو خطر اور اس کو نقصان نہ پہنچے، تو اپنی جان جاتی تو چلی جائے لیکن پیغمبر محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس کو دیکھیں، لے جائیں اس کو، مختلف آپ کتابوں میں لے جائیں، تفاسیر میں لے جائیں، اس مطلب کو آپ کو اتم اکمل مزاح امیر المومنین کی ذات نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور آیات ہیں، جس طرح کہ آیے مثلا اکمال ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس کا اکمل و اتم مصداق امیر المومنین ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے آیے ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا مصداق آپ کو امیر المومنین ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سی آیات ہیں، میں لہٰذا ان کی طرف زیادہ جاننا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بلائے محترم کہ اہل سنت کے عالم نے، مصری عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے اور یہ کہا کہ نزلت فی علی سبحان اللہ۔ اکثر من 300 آیہ، سبحان اللہ۔ 300 سے زیادہ آیات ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ ایک اہل سنت کا جو ہے ایک عالم بیان کر رہے ہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم جاتے ہیں، ابن حدید کیا جملہ کہتا ہے ما اقولو فی رجل، میں ایسے مرد کے بارے، ایسے ہستی کے بارے کیا کہوں، اقر لہ اعداء، سبحان اللہ۔ جس کی دشمن تعریف کرے، سبحان اللہ۔ دشمن اقرار کرے، جس کی فضیلت مقام منزلت کو دشمن کیا کرے، اقرار کرے، تو میں اس سے شخص کے بارے کیا کہتے کیا کہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ان ہستی کو قرآن کی طرف لے جائیں، قرآن بتاتے یہ کیا ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ان کی عظمت، ان کا مقام۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں، ہم چلتے ہیں کہ روایات فراوان ہیں امیر المومنین کی شان میں، ہم کلن کو بیان نہیں کر سکتے۔ اصل جو میں نے ایک چیز بیان کرنی ہے آج کی رات، وہ یہ مقدمہ باندھ رہا ہوں ایک اور مطلب کے لیے، سبحان اللہ۔ جو امیر المومنین ہم سے چاہتے کیا ہیں، بے شک۔ کیا چاہتے ہیں ہم سے، یعنی ان کی توقع کیا ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ روایت فراوان ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن طالب۔ ماشاءاللہ۔ اصلاً قیامت کے دم جب مومن کے نام اعمال کو لایا جائے گا، اصلاً اس کے نام اعمال کی پہلی پہچان یہی ہے کہ اس کی کیا ہے، صحیفہ کو دیکھا جائے گا، اس میں محبت علی ہے یا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس وقت قبول ہیں جب علی بن ابی طالب کے نام اس پہ لکھا ہوا ہو کہ ہاں یہ محب علی ہے، اب اس کی عبادات قبول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ذکر علی عبادہ، روایات فراہم ہیں، یا اسی طرح حدیث منزلات، حدیث دار، اور بہت سی حدیث ہیں۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے، خود پیغمبر نے کہا ماشاءاللہ۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ سبحان اللہ۔ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِكْمَتِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو انبیاء کی صفات، اگر کوئی آج کے زمانے میں نا کوئی آدمی کہے میں حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، میں حضرت نوح کو دیکھوں، نوح کیسے تھے، سبحان اللہ۔ اصلا حضرت آدم کیسے تھے، یعنی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بندہ جو ہے وہ یہ آرزو کرتا ہے کہ میں
جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حلم کو دیکھنا چاہتا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اسی طریقے سے دوسرے نبیوں کے صفات کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو سارے صفات جو ہیں وہ یکجا حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کی ذات میں اللہ نے جمع کر دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی آدمی کی خواہش آرزو میں حضرت آدم کے دوران کے نہیں تھا، کاش میں حضرت آدم کو دیکھتا، تو خدا نے کہا یہ تمنا تیری پوری ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمام صفات حضرت آدم کی میں نے علی میں رکھ دی ہیں، اب ان کو دیکھو، ایسا سمجھو کہ آپ نے حضرت آدم کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جو نوح کی تمنا کرتا ہے حضرت نوح کو دیکھوں تو امیر المومنین کو دیکھو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کل انبیاء کی صفات کو خدا نے حضرت علی کے وجود میں جمع کر دی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی ایک تو فقط دیکھنا ہے، تو پھر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، امام المتقین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، تو یعنی جہاں پہ ہم تمنا کر رہے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھیں اور حضرت نوح کے حلم کو دیکھیں اور دوسرے نبیوں کے صفات کو دیکھیں، تو ساری تمنا بھی کریں اور ان کو دیکھیں بھی، ان کی زیارت بھی ہو جائے اور ہماری علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے عبادت بھی ہو جائے۔ تو عبادت تو خدا کی ہوتی ہے، یعنی کہ کسی ایسے مومن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن جب امیر المومنین کے چہرے کو دیکھیں تو اس کی عبادت کا کیا منظر ہوگا، ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حدیث ہمیں نظر آتی ہے، مثل علی ابن ابی طالب کمثل الکعبہ، سبحان اللہ، یعنی علی ابن ابی طالب کی جو مثال ہے وہ کعبہ کی مثال ہے۔ جیسے کعبہ دوسرے لوگوں کی طرف خود احتیاج نہیں رکھتا، امیر المومنین علیہ السلام بھی محتاج نہیں ہے دوسرے لوگوں کے، جس طریقے سے ہر مسلمان مومن جو ہے وہ کعبے کا محتاج ہے، اسی طریقے سے جو ہے علی ابن ابی طالب کی ذات کے تمام مومن اور مسلمان جو ہیں وہ محتاج ہیں کہ ان کی ذات کے احتیاج ان کو ضروری ہے، یعنی کہ ان کے بغیر ان کا نہ اسلام مکمل ہے نہ ایمان مکمل ہے۔ سبحان اللہ، کمال ہے ماشاءاللہ۔ یعنی میں آپ کو قبلہ محترم کیا بتاؤں، ہم تو امیر المومنین کی ذات کو نہیں بیان کر سکتے ماشاءاللہ، اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے، اس لیے خود پیغمبر نے کہا کہ یا علی سوائے آپ اور میرے خدا کو کوئی پہچان نہیں سکتا، بے شک، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح یا علی میری پہچان سوائے خدا اور آپ کے مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا، ماشاءاللہ۔ اسی طرح یا علی آپ کو سوائے خدا اور میرے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ بے شک، بے شک۔ امیر المومنین کے وجود اقدس کو آپ جہاں لے جائیں، عبادت کے زمرے میں لے جائیں تو آپ کو بے نظیر مثال پیش آئیں گے، ماشاءاللہ، بے نظیر ہیں جن کی کوئی مثال۔ اس لیے تو مسیحی ہے نا، سبحان اللہ، اسلام کا قائل نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، پیغمبر کو نہیں مانتا، لیکن جب امیر المومنین کے وجود اقدس پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ بے ساختہ یہ جملہ کہتے ہیں علی نسخۃ مفردۃ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ منفرد نسخہ ہے، ماشاءاللہ، یعنی کہ جن کے قائل جو ہیں وہ جو اسلام کے قائل نہیں ہیں اور اسلام کے قائل نہیں ہیں، وہ علی علیہ السلام کے وجود کے قائل ہیں، ماشاءاللہ۔ جب کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے آدم سے لے کر خاتم تک قیامت تک اس شخص کی کوئی نظیر نہیں ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مانند نہیں ہے اس کی۔ سبحان اللہ، یہ اب ہم اس وجود اقدس کو کیا پہچانیں؟ سبحان اللہ، آقا جان ایسے تو نہیں ہے، مثلا بغض علی رکھنے والے افراد دشمن، جیسا کہ ابن ابی حدید نے کہا ہے، میں ایسے شخص کے بارے کیا کہوں، ما اقول فی رجلن، کیا کہوں ایسے فرد کے بارے جس کے بارے اقر لہ اعداء، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دشمن جس کی تعریف کرے۔ واہ، اب شخصیت پتہ وہیں چلتا ہے نا، اصلاً دشمن اعتراف کریں کہ اگر میرا کوئی مقابل تھا تو وہ فرد تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اگر عبادت دیکھنی ہے تو دشمن کہے عبادت اگر کی ہے دنیا میں خدا کو جس طرح پہچانا تو علی نہیں پہچانا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو خصائص ہیں، جو مختص ہیں چیزیں امیر المومنین علیہ السلام کے، کسی اور کے ساتھ یہ مختص نہیں ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت فرما رہے ہیں کہ بغض علی، یہ بغض علی جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، یعنی علی علیہ السلام کے ساتھ جو بندہ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ منافق ہے۔ یعنی یہ کسوٹی دے کے جا رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اسلام کے اندر کوئی سی ذات کی اتھارٹی ہے اور کسی کو حق ہے کوئی چیز کہنے کا، تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو میرا پیارا پیغمبر کہتا ہے وہ نہیں ہوتا مگر میری وحی ہوتی ہے۔ یعنی جو وحی کی زبان جو ہے وہ بول رہی ہے، تو وہ جب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بولتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس وقت فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اے علی تیرا دشمن جو ہے وہ منافق ہے، تو اس سے بغض کرنے والا جو ہے وہ منافق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا ہے کہ دشمن علی جو ہے وہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اور جو بغض علی رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ جو دشمن ہو وہ دشمنی کرے، وہ بغض رکھے تو وہ منافق ہے، لیکن جو امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کرے مسلمان اس کو کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہم تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ مسلمان اس کو کیا کریں گے، کہاں اس کو بٹھائیں گے کہ اس کو عزت دیں؟ تو پھر یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہے کہ ایک امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے جنگ بھی کرے اور پھر ہم اس کو اپنے سر کا تاج بنائیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہے۔ جی میں یہی گزارش ہے، ہر وقت میں ہر زمانے میں دشمن نے امیر المومنین کے وجود کی تعریف کی۔ بعض آپ کو علماء متعصب، یعنی یہاں تک ابن تیمیہ جیسے افراد جس کو ناصبی کہا گیا ہے، جو اہل بیت کو بہت برا بلا کہتا تھا، اس کی زبان سے بھی آپ کو یہ الفاظ ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فضائل علی ماشاءاللہ، الصحیۃ القصیرہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ اب ہم کیا سمجھیں؟ جو اچھا نہیں سمجھتا، اصلاً آپ کو ایک روایت بتاؤں کہ ایک مرتبہ یزید نے امام حسن سے پوچھا کہ آقا یہ مجھے بتائیں، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، مجھے اتنی نفرت کیوں ہے آپ سے؟ ماشاءاللہ، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ تو امام حسن نے کہا آپ نے آیت قرآن یہ پڑھی ہے وَشَارِكْهُمْ فِي أَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ شیطان کیا ہوتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے اولاد میں اور اسی طرح مال میں۔ کہا تیرا جرم نہیں ہے، یعنی آیت سے امام نے اس کو بتا دیا تیری نفرت کا سبب، اور تو ہمارے ساتھ دشمنی جو کر رہا ہے اس کی علت جو ہے وہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ بے شک، بے شک۔ لہذا آپ دیکھیں متعصب ترین افراد، دشمن ترین افراد جب اس گھرانے کے سامنے آتے ہیں، ولو پورے 40 سال 50 سال بعض اوقات پوری عمر دشمنی پہ ہیں، لیکن جب ان وجود اقدس کے سامنے آتے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں فضائل علی الصحیۃ القصیرہ، سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ دشمن کی زبان سے۔ یہ ہم اب اس شخصیات کو پہچانا، اس کو ہم دشمنوں کی نگاہ سے بھی پہچاننا، دشمن کی نگاہ میں علی کی مقام منزلت کیا ہے، قرآن نے امیر المومنین کو کیا مقام منزلت دیا، اور روایات تو الا ماشاء اللہ فراوان ہیں، کیونکہ اور بھی جلسے ہیں انشاءاللہ اس میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج جو مہم چیز میں نے بیان کرنی ہے، یہ سب یہ مقدمہ باندھا اس مطلب کے لیے، وہ یہ ہے ایک مرتبہ امیر المومنین نے گلے اور شکوے کیے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، ایک آدمی جب خون کے آنسو روتا ہے نا تو وہ ایک ان کی آہ نکلتی ہے، یعنی یہ جو آہ دار کی شکوہ ہے، گلہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ خدا کی طرف، خدا کی جانب، بلکہ خدا کی طرف آپ کے ہیں کسی آدمی کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ خدا یا اس آدمی مجھے اذیت پہنچی، یہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی تو خدا سے گلہ شکوہ نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔
اور خدا کو شروع ہو جائے آدمی، آپ نے یہ کیا میرے ساتھ، وہ میرا ہمسایہ اس کو اتنا موٹا چوڑا تو اس کو کبھی بخار نہیں ہے، تو نے مجھے جو ہے مبتلا کر دیا ہے، اور اس کے اتنا مال ہے، فراوان ہے، بچے فرمان، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ خدا سے گلا شکوہ مناسب نہیں ہے، بلکہ کسی فرد کا شکوہ کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب کر جس طرح حضرت یعقوب نبی علیہ السلام نے کیا کیا، کہا کہ میرا حزن اور میرا جو ہے یہ شکوہ خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ یہ میری پریشانی، یہ میری چیز کیا ہے ختم ہو جائے۔ مثلا یہ میرا شکوہ گلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں مبتلا ہوا ہوں، اشارہ بچوں کی طرف ہے۔ امیر المومنین نے درد بھرے لہجے میں آخری لمحات تھے امیر المومنین کے، یہ جملہ پیش کیا، کہا اشکو الا من معشر، میں لوگوں کا گلہ اور شکوہ کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں۔ آقا وہ کیا گلہ ہے، کیا شکوہ ہے آپ کا؟ یعیشون جہالا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اصلاً اپنے آپ کو سنوارتے نہیں ہیں، یعنی ان کی زندگی بسر جہالت کی زندگی ہے۔ بابا 1 سال 2 سال 3 سال اپنے آپ کو تھوڑا تو سنبھالو، ہمیشہ پوری زندگی جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہو، کبھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی فکر ہی نہیں کی۔ بے شک ایک تم ان لوگوں کا گلہ شکوہ کرتے ہوں جو ہمیشہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ جہالت میں ہیں، اصلاً آپ نے علم دینے کی فکر میں نہیں ہے، یعنی علم کے متلاشی نہیں ہے، ہمیشہ اصلاً جہالت میں صحیح ڈوبے کوشش ہوئے نہیں کرتے، جی صحیح کوشش نہیں کر رہے، ہمیشہ جہالت کے زمرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں شکوہ گلہ کرتا ہوں۔ دوسرے کون سے؟ وَيَمُوتُونَ ضَلَّالًا، جو گمراہی کی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے، مر جاتے ہیں، ان لوگوں کا بھی خدا کی بارگاہ میں شکوہ گلہ کرتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں اپنے آپ کو سنبھالتے، اپنی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے، یہ لوگ کیوں اپنی ہدایت کا سامان فراہم نہیں کرتے؟ یقین جانیں آج بھی یہ جملہ امیر المومنین کا ہم سب کو شامل ہے۔ اگر ہمارے معاشرہ، ہمارا ماحول یہ جو خراب ہو رہا ہے، ہم اہل بیت کے فرمودات سے دور ہیں۔ یہ جو جہالت ہماری اوج میں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ممبر کی کیا کیفیت ہے، کیوں دن بدن جاہل سے جاہل بڑھ کر آ رہا ہے، کیوں مثلا لوگ اسی جہالت میں پڑے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، علماء کو نہیں بلاتے، فضلاء کو نہیں بلاتے کہ اپنے عقائد ٹھیک کریں، اپنے عقائد کے بارے لوگوں سے پوچھیں، سوال کریں۔ ایسے علماء کو بلائیں ممبر پہ جو آپ کے عقائد کو اور آپ کے دامن کو اس سے بھر دے، آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں 40 سال 50 سال ہو گئے، آپ کو وہی جاہل افراد ممبر پہ نظر آئیں گے جن کا وضو طہارت صحیح نہیں ہے۔ آج بھی امیر المومنین کا گلہ شکوہ یہ شامل ہے ہمیں۔ پس کہا پہلا میرا شکوہ گلہ ان لوگوں کے بارے میں ہے خدا کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ جو لوگ کیا ہیں جہالت کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو کیا ہیں مرتے ہیں تو کہوں گمراہی کی حالت میں مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ یہ ایک جو ہے گلہ شکوہ امیر المومنین کا۔ دوسرا کمال ہے اس روایت کے اندر، دوسرا شکوہ ہے کہ لیس فیہم سلعۃ، لیس فیہم سلعۃ ابور من کتاب اللہ، کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی گلہ شکوہ کرتا ہوں جن کی زندگی میں قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ صلہ کہتے ہیں ایک ایسے مثلاً آئٹم کو جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے بارے بھی خدا کی بات چھوڑیں جس کی زندگی میں قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ موبائل لیتا ہے، موبائل کو اب کتنا احتیاط میں رکھتا ہے، کتنا کور اوپر دیتا ہے اس کو، کیا پتہ نہیں کیا صفحہ کرتا ہے۔ کبھی قرآن کی ایسی احتیاط کی انہوں نے؟ کبھی ایک جو الماری پہ جو قرآن سالوں کے سال پڑا ہوا ہے، کبھی اس کے غلاف کو چینج کیا آپ نے؟ کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہے تو نے؟ کہا ان لوگوں کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں شکوہ گلہ کرتا ہوں جو قرآن کو اہمیت نہیں دیکھتے ہیں۔ بابا قرآن کو کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ یہ کتاب یہدی للتی ہی اقوام، بابا یہ تو تمہاری ہدایت کے لیے ہی ہے، کیوں تم اس کتاب کی طرف نہیں جاتے؟ یا ایہا الناس جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو خدا کی طرف سے آپ کی جانب اللہ نے ایک موعظہ بھیجا ہے۔
ان کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ وَرَحْمَةٌ وَشِفَاءٌ وَهُدًى لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک رحمت بھی ہے، شفاعت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کے ہیں یہ مومنین کے لیے۔ بے شک کہ اس قرآن کی طرف کیوں نہیں تم لوگ جاتے؟ قرآن سے ہدایت حاصل کیوں نہیں لیتے؟ جیسا کہ امام باقر نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب بھی اذا حدثتم بشیء، جب بھی ہم بات کریں کسی قسم کی، آپ کو کوئی مسئلہ بتائیں تو آپ پھر ہم سے پوچھیں فَاسْأَلُونِي مِن کتاب اللہ، تو یہ آپ کی بات قرآن میں کس جگہ ہے، کہاں ہے، واقع ہے؟ یعنی ایک شکوہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں قرآن کو کتنا اہمیت دیتے ہیں۔ کیا آج امیر المومنین یہ جو امیر صفات بیان کریں، میں ان لوگوں سے متنفر ہوں، ہمیں دیکھنا چاہیے آیا وہ صفات ہمارے اندر تو نہیں ہیں جن سے علی کو نفرت ہے؟ بے شک اب وہ یہ صفات بتا رہے ہیں، کہتے ہیں امیر فتح میں ان لوگوں سے مجھے بہت نفرت ہے، میں متنفر ہوں۔ خدا نہ کرے اس صفات کے ہم جو ہیں کہ ہمیں شامل حال ہوں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہیں تو ہمیں کیا ہے، دور کرنی چاہیے۔ یعنی امیر المومنین آج بھی ہمارا شکوہ گلہ کر رہا ہے اور ان لوگوں سے امیر المومنین متنفر ہے، دوری اختیار کرتا ہے۔ امیر المومنین جیسی رحمت جیسی ایک برکت، ایک وجود اقدس رحمت اور برکت وجود اگر کسی سے نفرت پیدا کرے تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر ہمارے آنے کا اس دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ جس میں اہل بیت جو ہے ہمارے پر ناراض ہوں تو ہمارے پھر دنیا کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ کیا فرمایا؟ دوسرے کون سے افراد جو قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، ان سے بھی کہا میں نفرت پیدا کرتا ہوں، میں متنفر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین کی ذات، ماشاءاللہ۔ تیسری قسم کے لوگ کے بارے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا أَعْرَفُ مِنْ أَنْكَرَ، تیسرے وہ لوگ جو منکر کو، برائیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جھوٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، غیبت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح مثلا تہمت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ناجائز ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حق کو غصب کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ منکر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن نیکیاں ان کی زندگی میں نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے بھی میں علی نفرت کرتا ہوں۔ چوتھا کون سے لوگ؟ چوتھے وہ لوگ جو اصلاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر اصلاً کبھی بھی نہیں کرتے، انجام ہی نہیں دیتے۔ آدمی سامنے شراب پی رہا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، خاموش ہے، ٹھیک ہے، خود یہ مسئلہ کام نہیں کر رہا لیکن تیرا یہ بیٹھنا ان کے ساتھ اور کچھ نہ کہنا تو اس کو گناہ میں شریک ہے۔ 4 آدمی بیٹھے ہوئے کسی کی غیبت میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ 4 آدمی جو کسی غیبت میں لگے، ایک آدمی دفاع نہیں کر رہا، بات نہیں کر، خاموش ہے، یہ بھی ان کے گناہ میں شریک ہے۔ کہا یہ 4 افراد جو ہیں ان سے علی کیا ہے؟ نفرت کرتا ہے، علی ان سے دور ہے۔ ایک اور جو ہے جملہ عجیب فرمایا آقا نے، فرمایا ایک اور گروہ جو ہے وَلَا يُطِيعُ إِذَا أَمَرْتُ، جب میں کسی چیز کا ان کو حکم دیتا ہوں نا میری اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، خدا نہ کرے آج وہ صفات ہم اس میں شامل ہوں۔ اگر میں مومنین اور ناظرین کو یہ امیر المومنین کا جملہ، یعنی آج بھی امیر المومنین مظلومیت کی حالت میں ندا دے رہے ہیں، جیسے مظلوم اس دنیا سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، واقعاً امیر المومنین جیسی کائنات میں بے نظیر مثال مظلومیت کے حوالے سے آپ کو نہیں ملیں گے۔ آقا آپ جائیں، بہادری کے اعتبار سے بے نظیر، عبادت کے اعتبار سے بے نظیر، سخاوت کے اعتبار سے بے نظیر، اخلاق کے اعتبار سے بے نظیر، ایسی شخصیات کو امت نے کیسے رلایا جو ان کو بآخر میں یہ کہنا پڑ رہا ہے؟ کیا کہا لا یطیع اذا امرت ولا یحب اذا ولا یوجب اذا دعوت، میں جس چیز کا حکم دیتا ہوں یہ اطاعت نہیں کرتے، میں جس چیز کی طرف بلاتا ہوں یہ اصلاً میرا جواب نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں امیر وہ کہتے ہیں اے جاؤ جنگ کرو، کہتے ہیں ہماری فصلوں کا وقت ہے، کہ جو دشمن ابھی آنے والا ہے حملہ کرے گا، کہ ابھی سردی ہے، اچھا اس طرح کریں ابھی گرمی ہے، ابھی ہم پیاسے ہیں، یہ بہانے۔ آخر میں کیا کہا کاش میں علی آپ کو نہ پہچانتا، کاش آپ میری زندگی میں نہ آتے، میں آپ کو نہ دیکھتا۔ یہ کس کو رلایا ہے؟ کون ہے؟
اگر آج بھی ہمارے اندر وہ صفات ہیں جن صفات میں اس دور کے افراد شامل تھے اور علی کو خون کے آنسو رلایا، آج بھی اگر وہ صفات ہمارے اندر ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، تو ہم امیر المومنین کو آج بھی رلا رہے ہیں۔ مومن ہو کے اہل بیت کو رلائے، پھر یہ کہاں جائے گا؟ اس کی بخشش کہاں ہے؟ یہ کہاں پھر جائے کہ کیا اپنا چہرہ دکھائے گا اہل بیت کو؟ وہ کس طریقے سے یعنی بخشش کی امید کر سکتا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کو جو ہے وہ اپنے آپ سے رنجیدہ کیا ہو، ناراض کیا ہوا ہے؟ یہ بہت عزیبا آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو کہ کیا فرمایا، لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَلْبِهِ، ماشاءاللہ، تم لوگوں نے مجھے خون کے آنسو رلائے۔ آقا جان، یہ آپ نے جو جملات فرمائے ہیں، بچپن سے لے کر آخری لمحے تک ایک بات کی امیر المومنین نے، جب پیغمبر نے کہا نا، ایک مرتبہ پیغمبر کیا ہے، بقا رسول اللہ، رونے لگ گئے، تو فرمایا وما یبکیک یا رسول اللہ، آقا جان کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا جائے گا۔ یعنی یہی خطبہ شعبانیہ کے جی آپ آخر دیکھیں، پہ آخر میں یہ الفاظ جو ہیں موجود ہیں، میں اگر چاہتے ہیں تو اس کا متن آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ تو مثلا جیسا کہ یہ پیغمبر نے کہا کہ یا علی ابکی لما یستحل منک فی ہذہ الشہر کانی بکا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں علی فرق کا، تیرے سر پہ ضرب ماری جائے گی اور تیرے خون سے تیری داڑھی کیا ہوگی، خضاب ہوگی۔ اور یہ کون شخص ہوگا؟ یہ کون سے شخص ہوگا؟ فرمائے یہ وہ شخص ہوگا اشکل اولین والآخرین، یعنی یہ ایسا شقیق ترین انسان ہے جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ اولین و آخرین کا شقیق ترین انسان، بدبخت ترین انسان آپ کو جو ہے ضرب مارے گا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے کیا جملہ کہا؟ فرمایا آقا یہ مجھے بتائیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، میں اب جان دینے کے لیے تیار ہوں، ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وہ بتا سکتے ہیں؟ فرمائے یا امیر المومنین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ بتائیں، ذالک فی سلامت من دین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو آپ نے کہا نا بچپن سے وعدہ دیا، یہ جو ایسی بات نہیں ہے جو چھوٹے پن سے لے کر آخری دم تک فقط ایک چیز کی فکر میں ہے۔ کہا آقا میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا، میں پوری زندگی میری جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا اور دین کی حمایت کروں گا۔ اب اگر میری جان جاتی تو مسئلہ نہیں چلی جائے، لیکن ایک چیز بتائیں، آیا دین سلامت پہ ہے؟ آیا میرا دین کیا ہے، سالم ہے؟ باقی سالم رہ جائے گا نا، یعنی میرے جانے سے میرا دین تو محفوظ ہو جائے گا نا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب میں ان مومنین کو عرض کروں گا، آپ کا مولا مواحدین امیر المومنین جو بچپن سے لے کر آخری لمحے تک، وہ بھی شہادت کی حالت میں فقط ایک چیز کی فکر میں، مال کی فکر میں نہیں تھا، اولاد کی فکر میں نہیں تھا، جائیداد کی فکر میں نہیں تھا، کسی چیز کے کوٹھے بنگلے ان کی فکر میں نہیں تھا، فقط ایک چیز کی فکر میں تھا، آفی سلامت من دینی، آقا میرے جانے سے، میری جان دینے سے میرا دین تو محفوظ ہو جائے گا نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا دین محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا یا علی ہاں تیرا دین محفوظ ہے۔ فرمایا جب کہا نا تیرا دین محفوظ ہے، اب امین کہتے ہیں الحمدللہ الذی، پروردگار تیرا کروڑ شکر ہے جو علی کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، تیرا دین محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ایسے کہا لقد ملأتم قلبی، لوگوں نے آنسو، خون کے آنسو علی کو رلائے۔ تو پھر امیر خود کہتے ہیں جب یہ صفات کسی میں اگر آ جائے نا، اہل بیت بلائے نہ آئے، امر بالمعروف نہ کرے، برائیوں سے زیادہ محبت ہو، نیکیاں نہ کرے، اچھائیاں نہ کرے، جہالت کی زندگی میں موت آ جائے لیکن اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہ کرے، تو ان لوگوں بارے پتہ ہے کیا کہا امیر نے؟ کہا میت الاحیاء، ظاہری طور سے یہ زندہ ہیں، زندہ میتیں ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔
یہ چل رہے ہیں، درست ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ آدمی چل رہا ہے، لیکن یہ زندہ میت ہے، چل رہی ہے، اور اس کے بارے میں حیوان کو آپ مقایسہ کریں تو ان میں حیوان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ انسان تو میت تو نہیں ہونا چاہیے نا، بلکہ حی ہونا چاہیے انسان کو۔ تو پھر فرمایا ایک جملہ کہا، کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا کہ لقد اصبحنا فی زمان، میں ایسے زمانے میں مبتلا ہو گیا ہوں، یعنی ایسے لوگوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، ایسے افراد میں مبتلا ہو گیا ہوں، ایسے لوگ کیا کہتے ہیں، قد اتخذ اکثر اہلہ الغدر قیسا، جو دھوکے اور فریب کو چلاکی سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے یا علی آپ سے معاویہ جو ہے بہت چلاک ہے، زیرک ہے۔ کہتے واللہ ما ادہ منی ولیکن افجرہ واغدرہ، خدا کی قسم وہ مجھ سے چلاک نہیں ہے، مجھ سے ذہین نہیں ہے، زیرک نہیں ہے، وہ فقط فاجر ہے، فاسق ہے، وہ فریب دیتا ہے لوگوں کو، دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن میں علی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی کے ساتھ فریب نہیں کروں گا۔ ہم جو حقانیت ہے وہ بیان کریں گے، وہ مجھ سے چلاک زیرک نہیں ہے، وہ فراڈی ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ فرمائیں مجھے اس زمانے کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑا جو دھوکہ اور فریب کو چلاکی سمجھتے تھے۔ یعنی یہ آج کے دور میں بھی لوگوں کی سیاست، جو آج کی سیاست ہے، وہ اسی شخص کی سیاست جو ہے، دھوکے اور فراڈ کی سیاست اور غدر کی سیاست جو ہے، ہم لوگ جو ہیں اس کو سیاست سمجھتے ہیں۔ لیکن سیاست جو ہے وہ تو ایک پاک شعبہ ہے کہ لوگوں سیاست کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم سیاست کی تعریف کو پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کے سکون کو لوٹا دینا سیاست ہے، لوگوں کے اندر امن کو لوٹا دینا سیاست ہے، لوگوں کے جو ہے وہ مختلف مسائل کو حل کر کے ان کے گھروں تک پہنچا دینا، ان کی سہولتوں کو گھروں تک پہنچا دینا جو سیاست ہے، یہ سیاست امیر المومنین امام المتقین کی سیاست یہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ہمیں سیاست نظر آتی ہے تو وہ امیر المومنین کی سیاست نہیں ہے، بلکہ ان کے دشمن کی سیاست ہے۔ بالکل قبلہ محترم، اب ان صفات کو ہم مد نظر رکھیں کہ جن کا گلہ اور شکوہ امیر المومنین کیا، جن لوگوں سے نفرت ہے حضرت علی کو، خدا نہ کہ اس صفات میں ہم مبتلا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے تو ہمیں آج کی رات بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، تاکہ امیر المومنین کو زیادہ ہم نہ رلائیں، زیادہ ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اہل بیت کو بہت ستایا گیا، بہت رلایا گیا ہے۔ آقا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ پورے جلسہ جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ جو کبھی بھی اپنے دشمن کے سامنے کبھی نہ سر جھکایا ہے نہ پشت کی ہے، یہ مثال ہے۔ ایسے تو نہیں کہا گا، کسی نے پوچھا من اشجع العرب، عرب کا مشہور معروف شجاع بہادر کون ہے؟ تو فوراً یہ کیا کہا گیا؟ علی بن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ اگر عرب کا پہلوان شجاع بہادر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ فقط جو ہے علی ہی ہے، ابی طالب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی شجاع بہادر آپ کو نہیں ملے گا، جس کی مثال یہ ہے۔ اب دیکھیں اس کی کیفیت لوگوں نے کیا بنا کے رکھی۔ جس گھر میں ملائکہ کا نزول، ملائکہ رک رک کے سلام کریں، لوگوں نے اس گھر کے ساتھ کیا کیا، اس گھر کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا، گھر کو جلا دیا۔ جو شجاع اور بہادر علی، ان کے سامنے ان کی زوجہ کو تماچے لگ رہے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، یعنی مظلومیت کی انتہا یہ ہے۔ خدا جان اس سے بڑا کوئی مصائب ایسے تو نہیں جیسے آپ نے جملہ فرمایا، جو امیر المومنین رات کو صحرا کی طرف جاتے، اپنا منہ کنویں میں رکھ کے کہتے تو بھی غریب ہے، میں بھی غریب ہوں، تیری بھی کوئی نہیں سن رہا، سن میری بھی کوئی نہیں رہا، میں لوگوں کو بلاتا ہوں، کوئی میری مدد کے لیے آتا، میں حقانیت پیش کرتا ہوں اور الٹا میرے مقابلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مظلومیت ہے امیر المومنین کی۔ تو جو شجاع اور بہادر، اور ان کے سامنے زوجہ کو تماچے لگ رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہا، دیکھ رہا ہے۔ کون ہے؟ بطول۔ وہ بطول جب
پیغمبر دیکھتے زہرا کو اپنی مسند چھوڑ دیتے، بطول کی پیشانی کو چومتے، گلے سے لگاتے، مسند پہ بٹھاتے، فوراً کہتے بضعۃ منی، یہ میرا گوشہ ہے، یہ نہ سمجھو میری بیٹی ہے، نہیں، یہ بیٹی اور باپ کے رشتہ یہ نہیں ہے، اس کا رشتہ اور میرا رشتہ کوئی اور بنا پہ ہے، یہ مدافع نبوت ہے، یہ اصل مرکز ہدایت ہے، یہ محور امامت ہے۔ آقا جان اوس کے گھر کیا کیا؟ انہی لوگوں نے کیا ظلم ستم کیا، ایسے کہا قد ملأتم قلبی، میں علی کو خون کے حضور لائے لوگوں نے۔ لہٰذا ہم خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگار متعال امیر المومنین جیسی شخصیت ہمارے اوپر راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہمیں اگر اس قسم کی صفات اگر امیر المومنین کو اذیت دے رہی ہیں، تکلیف پہنچا رہی ہیں، پروردگار ہم آج کی رات میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس طرح کی خطا غلطی ہم سے نہ ہو جس سے امیر المومنین کی ذات کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔